بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ پہلے زمانے کے لوگ تقریباً حسد و غرض سے پاک ہوتے تھے، خالص دل ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے جاتے تھے اور دوسروں کی خوشیوں کو مل بانٹ کر منایا جاتا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوتا تھا اور انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص برکتیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا فائدہ سوچتے تھے، مگر آج اس سے بالکل برعکس دور چل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دور کے حکیم حضرات بھی اپنے فن میں ماہر اور باکمال حد کے گزرے ہیں۔ کتابوں کے اندر ایک ایسا ہی حکمت بڑا واقعہ ملتا ہے کہ کچھ حکیم حضرات تو مریض کو دیکھ کر ہی مرض کی تشخیص کر دیا کرتے تھے اور کچھ مریض کے ساتھ چند باتیں کر کے علاج بتا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دانشور طبیب تھا، وہ اتنا متقی تھا کہ غیر محرم عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لہٰذا وہ اپنے مطب پر آنے والی مریض عورتوں کی کلائی پر داغا بندوا کر اور ان کے اور اپنے درمیان ایک پردہ کروا کر ان کے مرض کی تشخیص کیا کرتا تھا۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ مریض عورتیں اپنے ہاتھ پر داغا باندھ لیا کرتی تھی اور داغے کا دوسرا کونا حکیم صاحب اپنے ہاتھ میں لے کر مرض کی تشخیص کرتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے حکیم صاحب کے چرچے دور دور تک تھے۔ لوگ حکیم صاحب کی عقل مندی اور دانائی کے گرویدہ تھے اور حکیم صاحب کی علاقے میں ایک عزت تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ جہاں کسی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں مخالفین بھی ہوتے ہیں، لہٰذا حکیم صاحب کے مخالفین بھی تھے جو حکیم صاحب کی شہرت سے جلتے اور حسد کرتے تھے۔ لہٰذا ان مخالفوں نے حکیم صاحب کی شہرت و عقل مندی اور دانائی پر داغ لگانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک حسین و جمیل عورت کو کچھ پیسے دیے اور سارا قصہ سمجھا کر اس عورت کو حکیم صاحب کے پاس بھیج دیا۔ وہ عورت حکیم صاحب کی دکان پر آئی تو حکیم صاحب نے اس کو پردے میں بٹھا کر داغا باندھنے کے لیے کہا۔ حکیم صاحب کو کچھ علم نہ تھا کہ یہ عورت ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس عورت نے اپنی قمیض اتاری اور حکیم صاحب کا داغا اس جگہ باندھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حکیم صاحب نے تشخیص کی یہ عورت بالکل تندرست ہے۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی، لیکن اگلے دن وہ دوبارہ لوٹ کر آئی۔ اس مرتبہ اس نے ایک شرمناک منصوبہ بنایا۔ چنانچہ حکیم صاحب نے پردے کی دوسری جانب سے اسے داغا پکڑایا۔ جب داغے کا دوسرا کونا حکیم صاحب نے پکڑ کر بیماری کا پتہ لگانا شروع کیا تو کچھ دیر بعد حکیم صاحب نے ایک پرچی پر کچھ لکھا اور اپنے شاگرد کو دی جو مریضوں کو دوائیاں بنا کر دیا کرتا تھا۔ جب شاگرد نے پرچی کو پڑھا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے حکیم صاحب سے کہا کہ آپ نے پرچی پر کیا لکھا ہے کہ مریض کو کچے گوشت کی ضرورت ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ حکیم صاحب نے کہا جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ مریضہ کو کچے گوشت کی ضرورت ہے، اس سے وہ صحت مند اور تندرست ہو جائے گی۔ وہاں پر بیٹھے تمام لوگ پریشان اور حیران ہو گئے کہ حکیم صاحب نے یہ کیا طریقہ بتا دیا ہے۔ آخرکار اس مریضہ عورت سے پوچھا گیا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو کافی دیر وہ عورت ڈٹائی کا مظاہرہ کرتی رہی، پھر آخرکار اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اس نے کہا دراصل میں نے داغا اپنی کلائی پر باندھنے کی بجائے اپنی بلی کی ٹانگ پر باندھ دیا تھا اور اس کا دوسرا کونا حکیم صاحب کو دے دیا تھا۔ اب بلی کو واقعی کچے گوشت کی ضرورت تھی کیونکہ وہ بھوکی تھی اور حکیم صاحب کی تشخیص بالکل درست ثابت ہوئی۔ لہٰذا وہاں پر تمام لوگ حکیم صاحب کی عقل مندی اور دانائی سے بہت خوش ہوئے اور حکیم صاحب کے مخالفین اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ اس میں سبق دوستو یہی ہے کہ جو بندہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اپنے علم و عقل کو استعمال کر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا خالص توکل عطا فرمائے، آمین۔